اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو MKM چینل 5 کلاس۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سبجیکٹ ہے ہمارا اردو اور 2021-22 کا سیشن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مزید لیسنز جو ہیں ان کی ایکسرسائز سولو کی ہوئی ایسے ہی ملتی رہے گی اگلی ویڈیوز میں۔ تو آج ہم اس کا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے حمد، اور یہ ایک نظم ہے۔ اس میں آپ کو جو ہے تلفظ سکھایا گیا ہے۔ شبنم، اس کے بعد ہے قدر، پھر ہے گلکاریاں، خالق، دشت، کون و مکان، پھر جلوہ گری اور فلک۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، خدا کی ہر ایک صفت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ غنی دہلوی صاحب نے یہ نظم جو ہے وہ لکھی ہے۔ آج اس میں کچھ آپ کو کوشچن دیا گیا ہے، ٹھہریں اور بتائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں بتائیں، اور زمین کا ہر ایک ذرہ کس وجہ سے چمک رہا ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے رک کے سوچنے پہ مجبور کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ بہت لامحدود جو ہے وہ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، جن سے اس کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ان کو سوچنا یہ آپ کا کریٹیو ورک میں جائے گا۔ کلاس میں آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ نظم میں دی گئی نشانیوں کے علاوہ اور کون سی نشانیاں جو ہیں اللہ کی قدرت کی پہچان سکھاتی ہیں، وہ آپ کلاس میں ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا۔ اور زمین کا ہر ایک ذرہ کس وجہ سے چمکا ہوا ہے، زمین کا ہر ذرہ جو ہے اللہ کے نور سے جو ہے وہ روشن ہے، اور ہم زمین پر موجود ہر چیز، ہر ذرے سے جو ہے اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں، مشق کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھے۔ خالق پیدا کرنے والا، دشت، صحرا، بیاباں، جنگل، ریگستان، غیر آباد جگہ، ٹھیک ہے جی، جہاں کوئی نہ رہتا ہو، کوئی پھل پودے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے جنگل میں، ریگستان میں، ٹھیک ہے جی، صحرا میں، اور ایسی جگہ جہاں کوئی انسان آباد نہ ہو۔ گلکاری کرنا یعنی بیل بوٹے بنانا، نقش کاری کرنا۔ فلک ہے آسمان، دلکش کا معنی ہے دل کو لبھانے والا، اپنی طرف دل کو کھینچنے والا۔ شاداب سرسبز کو کہتے ہیں۔ کون و مکان دنیا جہاں سنسار اس کے میننگ ہے۔ ذرہ یعنی کسی چیز کا بہت چھوٹا ہونا، بہت تھوڑا ہونا، ٹھیک ہے، اپنی ذات میں حقیر ہونا، چھوٹا ہونا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کالم ملائے میں آپ دیکھیے، میں نے کالم آپ کے لیے آسان کر دیا ہے کہ جس الف پارٹ ہے اور بے پارٹ ہے، الف پارٹ کا جو بھی سینٹینس یا جو بھی جملہ ہے وہ بی پارٹ میں جہاں ملے گا ان کا سیم کلر ہوگا۔ دیکھیں، فلک چاند سورج کے ساتھ کون میچ کر رہا ہے، یہ روشن ستارے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں آسمان ہے تو آسمان پہ چاند بھی ہوگا، سورج بھی ہوگا اور ستارے بھی ہوں گے۔ تو یہ آپس میں جو ہے متعلقہ الفاظ ہیں، ان کو ہم نے میچ کر دیا۔ اس کا بھی بیک گراؤنڈ کلر میں نے ریڈ رکھا ہے، اور ادھر روشن ستارے کا بھی بیک گراؤنڈ کلر ریڈ رکھا ہے۔ خدا کی ہر سمت، اس کو دیکھیے جلوہ گری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، زمین کا ہر ایک ذرہ ہے چمکا ہوا، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام ہے۔ اس طرح سے آپ نے اسے میچ کر لینا ہے۔ نظم کے کہ ابھی ہم ریڈنگ کر کے آئے ہیں، اس کے مطابق ہم نے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دارے، یہاں پانی کے داروں سے مراد ہے جو پہاڑوں سے آبشاریں نیچے گرتی ہیں زمین پر، یا پھر جو ہے چشمے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں پہاڑوں سے اور وہ بہہ کر نیچے میدانی علاقوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے،
کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، جدھر دیکھو نور چھایا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ اب یہاں پہ ریڈ کلر میں لکھے گئے الفاظ جو ہیں وہ خالی جگہ میں آنے ہیں اور ان کو انڈر لائن کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی الگ کاپی پہ بھی ان کی پریکٹس جو ہے املا کے طور پہ کرنی ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نظم حمد کے پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ نظم حمد کے پہلے بند میں شاعر نے فلک، چاند، سورج، روشن ستارے، پہاڑ، دریا، آبشاروں، جھرنوں، شبنم اور پھولوں کے دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے۔ نظم حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ نظم حمد میں اللہ تعالیٰ نے نوری فضاؤں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ ہمیں اور بھی ایڈ کر لینا چاہیے، جیسا کہ سورج ہے اور چاند ہے، ٹھیک ہے جی، اور تارے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ریگستان، سبزہ اور کھیتی کے ہرے بھرے جو ہونے کا ذکر کیا ہے، تو یہ کس کے حوالہ دینے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا حوالہ اس سے دیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں اتنی خوبصورت اللہ پاک نے پیدا کی ہیں۔ ہر ایک دشت شاداب اور کھیتی ہری بھری ہے سے کیا مراد ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ ٹھیک ہے جی، ریگستان میں سبزہ ہونا سے مراد ہے کہ ریگستان میں ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، صحرا میں اور ریتلی زمین پر جو ہے سبزہ پیدا ہونا ناممکن بات ہے، لیکن اللہ کی قدرت جب بارش برساتی ہے تو ریگستان بھی سرسبز ہو جاتا ہے اور یہاں بھی پودے اگاتے ہیں۔ کھیتی ہری سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو زرخیز بنایا جس سے کھیتی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس پر بارش برساتا ہے کہ یہ اناج، پھل اور سبزیاں پیدا کر سکے۔ حمد میں خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کہ کیا مفہوم ہے؟ نظم حمد میں خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی تو ہے۔ اور اللہ کی ذات کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی ذات کی مثال ایسی ہے، ایسی یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی ڈکٹیشن میں فرق آ جائے گا تو میں اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں۔ ہاں جی، ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک طاق میں رکھا ہوا دیا، ٹھیک ہے جی، جب آپ اس کو روشن کریں تو اس کی جو ہے روشنی ہر سمت جو ہے پھیل جائے۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور جو آخری حرف ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دو چیزوں کا نام لکھنا ہے۔ فلک کو ہم نے حرف بنایا تو فعل، لام، کاف الگ الگ آئے گا اور آخر میں کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ کاف، تو کاف سے ہم نے دو چیزوں کے نام لکھ دیے ہیں، کدو اور کیلا، ٹھیک ہے۔ پھر حمد کو ہم نے الگ الگ کیا ہے، میم، دال، اور آخر میں دال آیا ہے تو ہم نے اس سے دو چیزیں بنا دی ہیں، درخت اور دریا، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کے نام بنا دیے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اگر دیکھیں سین، میم، تے سے ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دو چیزوں کے نام لکھے ہیں، تربوز اور تارے۔ پھر شجر کو الگ الگ کیا، شین، جیم اور رے، ٹھیک ہے، رے سے ہم نے روٹی اور رس بری پھل ہے یہ بھی لکھ دیا۔ شبنم میں دیکھیں شین، بے، نون، میم ہے اور میم سے ہم نے مولی اور مالٹا جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، یہ تو جسٹ ایک ایگزامپل کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے سے سمپل سے ڈھونڈ کے لکھ دیے ہیں۔ یہاں دیکھیں جی، قواعد سیکھیں۔ ختمہ جسے انگلش میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے، عبارت یا جملہ جب مکمل ہو جائے تو وہاں ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک پیراگراف آپ کی بک میں دیا گیا ہے اور کہا گیا تھا کہ اس میں ختمہ جہاں ضروری ہے وہاں ختمہ لگائیں، تو ہم نے یہاں پہ ختمہ ایڈ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی، یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے کیا لگا دیا؟ ختمہ لگا دیا، یعنی جسے انگلش میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی دولت بلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا، یہاں جملہ مکمل ہوا، ہم نے پھر ختمہ لگا دیا۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا تھا اور سادہ غذا کھاتا تھا، یہاں پھر ختمہ ایڈ کر دیا گیا۔ وہ ایک صاف مگر بہت چھوٹے گھر میں رہتا تھا، یہاں پہ بھی ہم نے ختمہ ایڈ کر دیا ہے۔ آگے دیکھیے، ہم نے یہاں نوٹ آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر سے لکھا ہے، درج بالا عبارت میں آپ غور کریں تو جب بھی جملہ مکمل ہوتا ہے تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ جملہ مکمل ہونے کے بعد ختمہ کا نشان لگا دیا گیا ہے۔
आगे इसी तरह आप लोगों ने सख्ता सीखना है। किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा एक तरह के अल्फाज साथ साथ आ जाएं तो उन्हें एक दूसरे से अलग करना ज़रूरी होता है। 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज की सूरत में आखिरी लफ्ज़ के साथ सख्ता की बजाय लफ्ज़ और आएगा, यानी वहाँ कोमा नहीं आएगा बल्कि और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। आगे और आएगा, वहाँ ख़त्मा की लामत लगाई जाएगी। और जब यहाँ पे ये जुमला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी, जुमले के आखिर में ख़त्मा की अलामत जो है वो लगाई जाएगी। ये छोटा सा रूल है, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दिखा रही हूँ। मसलन देखिए, अब्बा जान बाज़ार से फल लाए हैं। अब फलों में अलग अलग नाम बताने हैं हमने, तो हमने कहा केले और उसके बाद सख्ता यानी कोमा आ गया। फिर इंग्लिश में कोमा कहा जाता है, उर्दू में सख्ता कहा जाता है। फिर अंगूर और फिर कोमा आ गया, सख्ता आ गया। फिर अमरूद है, फिर सख्ता का लफ्ज़ है। और पीछे 2 फल बचे थे, माल्टा सेब, तो माल्टे और सेब के दरमियान हमने किस चीज़ का निशान लगाया? और का। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने जो है वो आखिर में जैसे ही जुमला मुकम्मल हुआ फिर से ख़त्मा लगा दिया। अब कहने को तो हम ये भी कह सकते थे कि अब्बा जान फल लाए, लेकिन उसमें वो पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं आती थी कि कौन कौन से फल लाए। तो हर फल का नाम अलग बताने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है? सख्ता का जो है अलामत इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे आगे देखिए, हिना के बाद मैंने फिर सख्ता लगाया है। राबिया सख्ता का निशान है, और फिर शाजिया और अस्मा सब 5वीं जमात में पढ़ते हैं। अब मेरे बस्ते में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं मैंने अलग अलग बतानी है। तो मैंने कापी के बाद सख्ता लगाया, कलम के बाद सख्ता लगाया, और किताब और डायरी मौजूद है। आखिरी जो 2 चीज़ें रह जाएंगी उनके दरमियान क्या लगाना है? और। ठीक है, वहाँ पे सख्ता का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह आप आगे चले, बाग में फूल हैं बहुत सारे, लेकिन हम अलग अलग नाम बता रहे हैं उनके। गुलाब सख्ता, मोतिये सख्ता, सूरजमुखी और नरगिस के फूल हैं। नेक आदमी गरीबों सख्ता, मुहताजों सख्ता, मुफलिसों और मस्कीनों की मदद करता था। उसके इलाके के बच्चे सख्ता का निशान है। फिर देखिए, जवान और बूढ़े सब इसकी इज्जत करते थे। दर्ज बाला जुमलों में आपने गौर किया कि जुमलों में सख्ता का इस्तेमाल जो है, सख्ता की इलामत जो है वो लगा दी गई है। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही आपका ये मुकम्मल हो गया है। ओरल क्वेश्चंस जो हैं, आपने जैसे वालदैन का जो है यहाँ पे एक नोट है कि वालदैन के बारे में कुछ लिखना है, तो वो आप लोगों ने अपनी अपनी जो है वो सोच के मुताबिक अपने पेरेंट्स के बारे में मजमून जो है वो कॉपी में लिखना है और टीचर को चेक करवाना है। और अभी क्योंकि छुट्टियां जा रही हैं तो घर में किसी भी बड़े को या ट्यूशन टीचर को आप चेक करवा सकते हैं, ताकि आपकी डिक्टेशन की जो गलतियां हैं वो निकाली जा सकें और आपके मजमून को जो है वो दोबारा से बेहतर तरीके से किया जा सके। जो चीज़ें आपकी मिसिंग होंगी वो आपकी ट्यूशन टीचर या आपके बड़े जो भी घर में वालिदैन मौजूद हैं वो करवा देंगे। ठीक है जी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।